بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کب فرمایا؟ جب ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کیا تو کیا تکالیف برداشت کیں، انہوں نے کیا تکلیف دیکھی۔ عمر وہ ہستی تھی کہ جن کے نام سے کافر کانپ جاتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کو ان پہ فخر ہے، اور ان کا جوش ایمانی ایسا تھا کہ آج 1300 برس بعد بھی کافروں کے دلوں میں ان کا خوف موجود ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں کہا کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی قتل کر سکتے ہو۔ تلوار اٹھائی، چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زخرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، بعض روایات میں ان کا نام اور بھی ہے، الغرض ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ یہ جواب دینا تھا کہ عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے۔ ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لا پہلے میں تجھے ہی نپٹا دیتا ہوں، یعنی تجھے بھی مار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمر نے تلوار اٹھائی۔ حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ جو دروازہ بند کیے، دونوں بہن اور بھائی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ دونوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن اور بہنوئی تھے، دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے حضرت حباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور جو صحیفہ بھی تھا وہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا، جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پہ مارا، جس سے بہن کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔